سا نماز میں ہم بچوں کو مسجد نہیں لے جاتے اپنے ساتھ، لے جایا کرو۔ کوئی مولوی کہے نا کہ بچہ مسجد میں آ کر شور کرتا ہے، دلیلیں مجھ سے لے لو۔ دلائل کے لیے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، فی سبیل اللہ 24 آورز۔ کوئی دلیل لو میں دوں گا کہ بچہ مسجد میں جائے شور کرے، پھر بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں ایک جملہ کہوں، جس دن آپ نماز کا سلام پھیریں اور آپ کی پچھلی صف میں بچوں کی آوازیں نہ ہوں، یاد رکھنا اپنی اگلی نسلوں کے دین کے اوپر ابھی سے فاتحہ پڑھ لو۔ ایسا مسجد ابوہا پیول الوان کے ڈٹھے، آج میں بچے کو گھر بٹھاؤں تو شور کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ اس کی نمازیں خراب ہوتی ہیں؟ حضرت حسن اور حسین آیا کرتے تھے، صحابہ کی نمازوں میں آ کر بولا کرتے تھے، کسی دن اللہ کے رسول نے نہیں روکا۔ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ حضور کی نواسی ہیں، حضور کی بڑی بیٹی کی پہلی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی بھانجی ہیں، حضرت زینب کی بیٹی ہیں، یہ آیا کرتی تھی نماز میں اللہ کے رسول کے کندھے پہ چڑھ جاتی، کسی نے نہیں روکا۔ حدیث پاک میں حضرت حسن حسین گرتے پڑتے آئے، حضور ممبر سے اٹھے، خطبہ چھوڑا، دونوں کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، پھر خطبہ شروع کر دیا۔ حضور کی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے نا پکڑ لو، یہ کام چھوڑ دیں۔ ہاں کوئی 100% شرارتی ہو، چھوٹا بچہ ہو، اسے چھوٹے پیشاب وغیرہ کا، پاکی پلیتی کا تھوڑا سا خیال نہ ہو، اس کو نہ لائیں۔ لیکن کچھ بچہ سمجھتا ہے، 4-5 سال اس کی ایج ہے، وہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹڈ ہے ان چیزوں میں، اس کو ساتھ لائیں، مسجد میں بٹھائیں، وہ کریں نا۔ آج جمعہ کی نماز میں ہمارے یہاں 4-5 بچے، میرا بیٹا اس میں شامل تھا، شور کر رہے تھے نماز کے وقت۔ مجھے ایک دوست نے کہا، تو میں نے کہا یار اگر ان کو میں مسجد نہ لاؤں سنما کے نہ جاؤں کتا کے نہ جاؤں، 4 بچے اور بھی بیٹھے۔ تو میں نے کہا میں کہاں لاؤں مجھے بتائیں۔ تو نے کہا جی مجھے آپ کا درد دل سمجھ آ گیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم اولاد کی تربیت میں دریا دکھاون واسطے سارے تیار ہیں، کوئی دین کی بات تو بندہ سمجھائے بیٹھ کے، کوئی دین کی بات بتائے۔ رات کو سوتے ہوئے بچوں کو اشارے ڈیرے گنجڑو بیر تب یہی کیسے سناتے رہتے ہیں۔ کوئی ماں باپ سنائے نا، ابو جہل کون تھا، رسول اللہ سے ان کا مقابلہ کیسے ہوا، معاذ اور معوذ نے کیسی چھوٹی عمر میں اس کی گردن قلم کی ہے، بتائیں نا۔ فرعون کیسے ڈوبا ہے، قارون کیسے تباہ ہوا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے نار نمرود سے کیسے بچایا، بتائیں نا بچوں کو۔ میں چھوٹی عمر، بالکل چھوٹی عمر تھی، المدات بے البا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ فرعون کا قصہ، قارون کا قصہ، حامان کا قصہ، شداد کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام نمرود کا قصہ، ابو جہل کا قصہ، یہ سارے واقعات قرآنی مجھے ازبر تھے۔ میری ماں، میری بہنیں، ابو یہ ہمیں سنایا کرتے تھے بچپن سے۔ میں نے جب تفسیر قرآن کا امتحان دیا اور الحمدللہ ٹاپ میں دیا، مجھے ایک دن بھی ان قصوں پہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ان واقعات کو بس ایک دفعہ ریوائز کر لیا تو بس وہ بچپن میں، وہ کہتے ہیں نا بچہ جو ہے نا وہ بلیک پیپر ہے، صاف کاغذ ہے، آپ جو لکھنا چاہیں اس پر۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت خود کریں، ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگ راہ، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا، ہم وہ نہیں ہیں۔ میں شادی حال سے گزر رہا تھا، بہت زیادہ گانوں کی آواز چل رہی تھی، بہت زیادہ گانوں کی آواز۔ ہم نے گاڑی کے شیشہ نیچے کیا ہوا تھا تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا، ابو یہاں کیا چیز ہے؟ اب جواب میں کہہ سکتا ہوں شادی ہے، خوشی ہے، بیٹا گا رہے ہیں۔ تو اس کا معنی کل میں نے اسے تعلیم دی بھی تو یہ تھا کہ نچ۔ میں نے کہا بیٹا یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ وہ دن اور یہ دن کسی جگہ سے گانے کے بعد میں کہتے ہیں یہ وہ گندے لوگ ہیں نا، یہ ہوئے لوگ ہیں نا۔ بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گا گندے لوگ کیا ہے۔ آپ کہیں میں نے غلط کہا ہے، آپ کہیں میں نے ٹھیک کہا ہے، آپ کی سوچ ہے، لیکن میں اپنی معاملات کو خود جانتا ہوں، کس طرح پہ اس کی تربیت کرنی ہے، کس طرح پہ ہم نے بچوں سے باتیں کرنی ہے۔ جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آج کل ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ریموٹ ٹی وی کا ہاتھ میں ہے، چینل تبدیل ہو رہے ہیں اور بچے کو فیڈنگ ہو رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ یہ ہم نے تربیت دینی ہے۔ اور واقعات ہم حضرت حسن حسین کے سناتے ہیں، حضرت فاطمہ تو دودھ پلاتے وقت ان شہزادوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ حضرت حسین نے میدان کربلا تک جو قرآن پڑھا ہے وہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ حضرت فاطمہ نے گود میں قرآن یاد کرایا، بچے یاد کرتے کیسے لگے؟ تھوڑی سی محنت تو ہو، کم از کم وضو کر کے تو بچے کو دودھ پلائیں، پھر دیکھیں وہ بچہ کیسے دل دکھاتا ہے یا آپ کا دل جو ہے نا کیا کہتے ہیں خوش کرتا ہے۔ ہم خود معاملات میں غلط چلاتے ہیں، پھر ہم چیخ کے بولتے ہیں نا، بچہ سہم جاتا ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گیا ہے، لیکن کل وہ آپ پر چیخ کے بولے گا، یاد رکھنا وہ آپ پر چیخ کے بولے گا۔ کل اس نے کہا نا میں نے گناہ لا، آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں نا اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یاد رکھیں پھر آپ کی نصیحت آپ کے بچے پہ اثر نہیں کرے گی۔ ماں دے قدمہ تلے جنت ہے،
یہ نہیں کرے گی اس کے لیے نصیحت؟ کیوں؟ میں نے اسے سکھایا ہے کیسے بولنا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ماں دنالے میرے تو نہیں، اس کی وجہ شروع سے ہم نے ماں کو مظلوم گھر میں بنا دیا، تو وہ یہی ہوگا نا، پھر زیادہ بچہ نوانے رہنا ہے، پھر یہاں کیا بنے؟ ایسے بندہ کچھ معاملات دیکھے۔ آپ مجھ سے بڑے لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تعلیم یافتہ ہے، سنجیدہ طبقہ ہے، ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں کچھ فکر مند ہونا چاہیے۔ جب ہم اس پر فکر مند ہوں گے اللہ راستے بنائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں میں اس کا راستہ بنا دیتا ہوں۔ تو اس ترتیب پہ بندہ چلے تو اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔